الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات علماء کرام اور ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج حالات کے پیش نظر جب پورے ہندوستان کے اندر اجتماع کرنا، لوگوں کی بھیڑ کو جمع کرنا دشوار ہو گیا ہے، ایسی صورتحال میں پوری امت کو صحیح اور حق بات کی طرف متوجہ دلانے کی سب سے بہترین شکل آج کی یہ صورت ہے کہ نیٹ کے ذریعے قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کے سامنے ان باتوں کو رکھا جائے کہ جس سے ایمان کے اندر تازگی اور عقائد کے اندر درستگی پیدا ہو سکے. آج ماہ محرم میں عاشورہ کے اس مبارک دن میں مجھے میرے ساتھیوں نے حکم دیا کہ میں آپ کے سامنے حضرات صحابہ کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، ہماری آنکھوں کی بینائی اور روشنی ہے، ان کی عظمت، ان کے مقام اور مرتبے کو جو قرآن میں اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس کی جھلک میں آپ کے سامنے پیش کروں. میرے معزز بزرگ اور عزیز دوستو، یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس کو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے میں
کافی اور شافی بیان کر دیا جائے. یہ تو ایک سمندر ہے کہ 1400 سال سے لے کر کے آج تک کسی مقرر اور کسی قلم کار نے اپنی تصنیف اور کسی مقرر نے اپنی تقریر کے اندر یہ نہیں دعویٰ کیا ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان متوالوں اور ان جانثاروں کا حق ادا کر دیا ہے. آج تک اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکا. میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں کے حالات کو، ان کے مقام اور ان کے مرتبے اور ان کے عظمت کو سمجھنے کے لیے اس شجر طوبہ اور تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ کی سیرت اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو سمجھنا پڑے گا، جس کے لیے میں آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جانے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز، کسی بھی نبی کی نبوت اور اس کی رسالت کو سمجھنے کے لیے، اس کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے اندر 4 دلیلیں پیش کی گئی ہیں اور بڑے واضح انداز میں اللہ نے قرآن کریم کی آیتوں میں ان دلیلوں کو واضح کیا ہے. چنانچہ سب سے پہلی دلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آپ کا ذکر مبارک ان آسمانی کتابوں میں جگہ جگہ کیا ہے جو آسمانی کتابیں آپ سے پہلے دیگر انبیاء کرام پر اتری ہیں. تورات، انجیل میں، زبور میں اور حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اترنے والے مختلف صحیفوں کے اندر اللہ نے آپ کے اوصاف جمیلہ کو بیان کیا ہے. چنانچہ قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اپنے الفاظ میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے آپ سے پہلے، وہ آپ کی حقانیت اور آپ کی آمد کو اور آپ کی نبوت کو، آپ کے مرتبے اور آپ کے مقام کو اور آپ کی سچائی کو وہ اس طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے. اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہتی. اسی طریقے سے یہ یہود و نصارہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے، وہ پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اللہ کا نبی آخری نبی آنے والا ہے، اس کے یہ اوصاف ہیں، وہ یہ کرے گا، یہ کھائے گا، اس طریقے سے اس کی یہ دین کی یہ دعوتیں ہیں، یہ سارے طریقوں کو پہچانتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اس کا حوالہ دیا. پھر فرمایا النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی امی جسے یہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی.
اس نبی امی کو یہ پہچانتے ہیں. کیوں؟ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ ہمارے نبی اگلی کتابوں میں ہیں، یعنی ان کا ذکر اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے بھی اگلی کتابیں جب وہ آئی ہیں دیگر انبیاء کرام پر، توریت ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، ان کتابوں میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے. اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور پھر فرمایا اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. کیا اہل مکہ کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کو علماء بنی اسرائیل، جن کو یہ اپنا راہبر سمجھا کرتے تھے، اپنے دینی ملی سماجی معاملات میں ان کو اپنا فیصل مانا کرتے تھے، ان کی باتوں کو، ان کے طریقہ کار کو یہ لوگ اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے. یہ علماء بنی اسرائیل ہمارے نبی کو جانتے ہیں، اگرچہ مانتے نہیں ہیں سب کے سب، لیکن جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ توریت میں اور انجیل کے اندر اللہ کے نبی کا ذکر خیر شامل ہے، ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا گیا ہے. یہ پہلی قسم کی دلیل ہے. دوسری قسم، دوسری دلیل جو اللہ نے قرآن میں جس کو ذکر کیا ہے اپنے قرآن کے اندر، کہ کسی بھی نبی کی نبوت کی سچائی کے لیے کہ یہ سچا ہے یا نہیں اس کو جاننا اور پرکھنا ہے، تو اس کی تعلیمات کو دیکھو. وہ صبح سے شام تک، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالے میں، وہ اپنے ماننے والوں کو کیا تعلیم دے رہا ہے، اس کی تعلیم کس انداز کی ہے، صحیح ہے یا غلط ہیں، اچھی ہیں خراب ہیں، اس تعلیمات سے پہچانو. اگر اچھی تعلیم دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی یہ برحق ہے، اس کی نبوت میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ ہمارا نبی نیکیوں کو اور اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے اور برائی سے اور بری باتوں سے روکتا ہے، اور حلال اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم کرتا ہے، اور حرام اور ناپاک چیزوں سے لوگوں کو بچاتا ہے. جس نبی کی تعلیم یہ ہوگی وہ نبی یقیناً برحق ہوگا، اس کے برحق ہونے میں کوئی کلام اور شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی کی تو یہ تعلیم تھی. قرآن میں اس تعلیم کو دوسرے الفاظ میں اللہ رب العزت والجلال بیان فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَ. اللہ کا نبی جو تمام نبیوں کا سردار ہے اور آخری نبی ہے، وہ تعلیم کیا دیتا ہے؟ وہ تعلیم دیتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، خالص اپنے سر سے لے کر کے پاؤں تک تمام توجہات کو اس کی طرف مبذول کر کے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ زکوٰۃ کو دینے کا حکم کرتا ہے. اور یہی تو دین قیم ہے، یہی تو اس کے علاوہ اور کون مذہب ایسا ہو سکتا ہے جو اس طرح کی باتوں کا حکم کرتا ہو. اللہ نے قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ فرمایا اور پھر فرمایا اس نبی کی تعلیم ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں اور میری عبادتیں
میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا ایک اللہ کے لیے ہے، 360 بتوں کے لیے نہیں ہے، صبح سے شام تک پیدا ہونے والے بتوں کے لیے نہیں ہے، اس ایک اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہے، جو مخلوق کو، جو اپنی جاندار مخلوق کو روزی روٹی پہنچانے والا ہے، اس اللہ کے لیے ہے میرا مرنا اور میرا جینا، میری عبادتیں اور میری قربانیاں، میری مالی اور بدنی ساری عبادتیں اس ایک اللہ کے لیے ہے۔ جس نبی کی یہ تعلیم ہو وہ نبی تو برحق ہی ہو سکتا ہے، ایسی تعلیم کوئی غیر نبی یا وہ نبی کی جو برحق نہیں ہے وہ ایسی تعلیم نہیں پیش کر سکتا ہے۔ 2 دلیلیں ہو گئیں۔ تیسری دلیل جو قرآن میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو اللہ کے کسی بھی نبی کے برحق ہونے کی دلیل بن سکتا ہے، وہ ہے اس نبی کے معجزات جو اللہ نے اپنے آخری نبی کو عطا فرمائے۔ اتنے معجزات کہ دوسرے انبیاء کرام کو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملا ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کو معجزات دیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو گلے گلزار بنا دیا، بردم و سلامہ، ٹھنڈی بھی بنا دی، اور اتنی ٹھنڈی نہیں کہ اس میں گر کر کے حضرت ابراہیم کا جسم مبارک برف بن جائے، نہیں، بلکہ ایسی آگ کو ایسا ٹھنڈا بنا دیا جس کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، سلامت ہی سلامت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ سارے اس زمانے کے جادوگروں کی جادوگری کو فیل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو اس زمانے میں طبابت عروج کو پہنچی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ دیا کہ مادر ذات نابینا، اگر اللہ کے نبی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دے تو مادر ذات نابینا بینا بن جایا کرتا تھا۔ کوڑ کا مغز، جہاں سارے طبیبوں کی طبابت فیل ہو چکی ہے، اللہ کے نبی ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ صحیح و تندرست آدمی بن جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے جس قبر کے پاس، جس مردے کے پاس، اور آواز دے دیا، اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ اس کے اندر جان اور روح پڑ جایا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ وہ نبی اس دنیا سے گئے، وہ معجزہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ دیا اور بے پناہ معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ نے قرآن میں اشارہ جان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ساری دنیا نے اس کو دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، کنکریاں ہاتھ میں آئی، کلمہ پڑھنے لگی، پیڑوں نے سایہ کرنا شروع کر دیا، سجدے میں گر گئے، جانور اپنے اوپر بیتنے والے ظلم کو بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے آگے۔ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ تھا کہ جس ماحول میں آنکھ کھولا اللہ کے نبی نے، اس ماحول میں ہر گھر کے اندر لونڈی اور بانگی اور غلام آزاد اور سب پیدا ہوتے تھے، تو خداداد صلاحیت فن عربی کا کہ ادیب پیدا ہوا کرتے تھے۔ لوگ اہل مکہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو، ان کے مقولے کو دلیل میں پیش کیا کرتے تھے۔
اللہ نے اس نبی امی کی زبان مبارک سے قرآن جیسا عظیم معجزہ اللہ نے جاری فرمایا، آپ کے سینے مبارک پر اتارا کہ دنیا کے سارے ادیبوں کی ادب پر پانی پھر گیا۔ کوئی آج تک قرآن تو قرآن، اس کی سورت تو سورت کی ایک آیت کی بھی مثال نہیں پیش کر سکا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، جو ان کے نبی برحق ہونے کی۔ چوتھی دلیل جو بڑی عظیم الشان دلیل ہے، جو دلیل آج ہمارا موضوع ہے، جس پر ہمیں آج ہم سب کو مل کر کے اسی نتیجے کو اور اسی نقطے کو قائم کرنا ہے، جو نقطہ اللہ کے نبی اور اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر قائم کیا ہے۔ وہ چوتھی دلیل کسی بھی نبی کے برحق ہونے کے لیے اس کے حواریین، اس کے شاگردوں پر نظر کیا جائے۔ اگر شاگرد باکمال ہیں، باہنر ہیں اور تقوی و طہارت کے امام ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا استاد جن کے پاس بیٹھ کر کے انہوں نے زانوِ تلمذ طے کیا ہے، وہ استاد بھی باکمال اور باہنر ہی ہوگا۔ اس دلیل کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اور مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے اس دلیل کو بیان کرنے کے لیے بہت سی قرآن کی آیات کو پیش کیا ہے، مختلف عنوان سے، مختلف شکلوں کے ساتھ، مختلف الفاظ و تعبیرات کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تقدس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان شاگردوں کو بیان کیا جو شاگرد ایک ہی استاد کے پاس رہ کر کے اپنے کمال اور ہنر کو پہنچ گئے، آخری کمال کو پہنچ گئے، اور اتنا کمال پیدا کیا کہ اللہ نے انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا قرآن کے اندر کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ کوئی اللہ اور حضرات صحابہ کرام کے درمیان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انتخاب فرمایا۔ انتخاب کس طریقے سے فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، وہ اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں اور اس کا نقشہ اتارتے ہیں، اور وہ نقشہ اتنا بہترین ہے کہ جب اس کو سنا جائے اور پڑھا جائے تو حسن انتخاب پر بڑا ہی ناز ہوتا ہے۔ فرماتے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسه فبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العزت والجلال نے سارے انسانوں کو پیدا کیا تو اپنے بندوں کے قلوب میں جھانک کر کے اللہ نے دیکھا، اللہ نے اپنے تمام
بندوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا، اللہ کی طرف سے پیغامات الہی کا امین، محافظ، ایسا دل جس دل کے مقابلے میں دنیا کے کسی بھی انسان کا کوئی دل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اپنے پیغام کے لیے اللہ نے اس دل کو چنا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی منتخب فرما لیا، اور ایسا نبی جو تمام نبیوں کا سردار ہے، تمام نبیوں کا امام ہے، جس نبی کے لیے کی وجہ سے ساری دنیا کو پیدا کیا، پھولوں میں خوشبو پیدا کی گئی، مٹھاس پیدا کی گئی، چاند کو چاندنی دی گئی، سورج کو چمکنے کا سلیقہ دیا گیا، ستاروں کو جگمگانے کا سلیقہ اور ہنر دیا گیا، جس ذات والا صفات کے ذریعے اور وسیلے سے پھر اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں کے قلوب کو پھر جھانکا۔ اللہ نے تمام انسانوں کے دلوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضرات صحابہ کرام کے قلوب کو تمام انسانوں کے قلوب سے بہتر پایا، اور پھر فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، اس نے اپنے محبوب نبی کی رہبری اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کے لیے اللہ نے حضرات صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کا وزیر بنا دیا، علوم نبوت کا امین بنا دیا، مشکات نبوت کو ساری دنیا میں پھیلانے والا بنا دیا۔ حضرات صحابہ کرام کو اپنے محبوب نبی کی وزارت کے لیے منتخب فرما دیا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کی عظمت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے، اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے اپنا سکینہ اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر نازل فرمایا، اور صفت تقوی کو ان کے لیے لازم کر دیا۔ صفت تقوی کو ان کے لیے لازم کر دیا کہ اب تقوی سے نیچے اتر کر کے ان حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کسی بھی عمل کو لے کر کے تصور کرنا یہ بالکل بعید ہو گیا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اس صفت تقوی کے لیے حضرات صحابہ کرام حقدار تھے اور اسی کے اہل تھے، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے علم کے اندر تو سب کچھ ہے، اگلا پچھلا آنے والے گزرے ہوئے سارے حالات اس کے علم کے اندر ہیں، وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل ہیں۔ اس آیت پر رک کر کے حضرت امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اور بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ اگر عصمت نبوت کے لیے لازمہ نہ ہوتی تو اس آیت سے حضرات صحابہ کرام کے عصمت
کو ثابت کیا جا سکتا تھا، کوئی نہیں روک سکتا تھا اس بات سے. لیکن عصمت تو نبوت کے لیے خاص ہے، اور اللہ کے تمام نبی معصوم ہیں. اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہ ہم نے ان کے لیے تقوی کو لازم کر دیا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. لیکن پھر قرآن کی دوسری آیت ہمیں اس بات سے روکتی ہے کہ ہم ان کے لیے عصمت نہیں ثابت کر سکتے. فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فرماتے ہیں کہ جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت باتوں میں تمہارا کہنا مانے تو یقیناً تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے. حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے اس پر یہ نوٹ لگایا. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں رچا دیا ہے، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا ہے. یہ اللہ نے حضرات صحابہ کرام کی عظمت و منقبت کو بیان فرمایا. قرآن کریم کی بے شمار آیت ہیں. اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اس میں اللہ نے حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو بیان فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کیفیت کیا ہے؟ جب وہ کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو لوہا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک قدم بھی ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. لیکن جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو رحم دلی، پیار اور محبت ان کا سب سے بڑا ایمان بن جاتا ہے. ان کے چہرے سجدوں کے آثار ہیں. ان کے چہروں کو دیکھ کر کے لوگ ایمان کو قبول اور ایمان سے مانوس ہو جاتے ہیں. یہ اللہ نے ان کے اوصاف جمیلہ کو بیان فرمایا ہے. توریت میں، انجیل میں ان کا ذکر موجود ہے. مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ اللہ کے نبی کے جانثار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. قرآن کے علاوہ قرآن میں بے شمار آیات ہیں. ان آیات کا احاطہ مقصود نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ مقصود ہے. حضرات صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی شان اور ان کا مرتبہ اور ان کا مقام اتنا عظیم الشان ہے کہ ہر مسلمان کو ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرات صحابہ کرام ہمارے دلوں کی دھڑکنیں. ہم کوئی لفظ، کوئی حرف ایسا اپنی زبان سے اور اپنے دماغ میں نہیں بٹھا سکتے کہ جو حضرات صحابہ کرام کی شان سے نیچے اتر کر کے ہو. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے
کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چھوٹے سے چھوٹی عمر کا صحابی، چند لمحات جس کو اللہ کے نبی کی صحبت کے ملے ہو، وہ صحابی جس نے ایک یا ایک دن یا 2 دن کی عبادتوں کو ہی ادا کیا ہو اور شہید ہو گیا یا دنیا سے چلا گیا، اس کے مقابلے میں آج کے زمانے کا صحابہ کرام کے بعد سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والا کوئی بڑے سے بڑا قطب، ابدال، غوث، پیر، بابا، شیخ، نمازی، حاجی، کوئی اس صحابی کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمارا ایمان اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی عظیم الشان دولت ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو النجوم امنۃ للسماء، یہ ستارے جو آسمان پر نظر آتے ہیں، یہ ستارے آسمان کے لیے محافظ ہیں۔ اگر یہ ستارے ختم ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، تو آسمانوں میں شقاق پڑ جائے گا، آسمان پھٹ پڑے گا، بے نور ہو جائے گا۔ اور پھر فرماتے وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اللہ کے نبی فرماتے کہ میں اپنے صحابہ کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہوں۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اتا اصحابی ما یوعدون، تو میرے صحابہ بھی اختلاف اور انتشار کے شکار ہو جائیں گے، لوگ ان کے ساتھ ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگیں گے، ان کے راستوں کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو دنیا نے دیکھا اور تاریخ کے اوراق کے اندر سیاہ ہوئے پڑے ہوئے ہیں حالات۔ اور پھر فرماتے ہیں یاد رکھو یہ صحابہ میری امت کی قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگر ان صحابہ کی عظمت و شان ختم ہو گئی اور یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اس امت کے اختلاف اور انتشار اور اس کے غلط خیالات کو دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اب اگر چاہتے ہو اختلاف اور انتشار کو ختم کر کے آگے بڑھنا تو آج بھی اس کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ یہی ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے، یہی قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہی اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی سے محبت کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ۔ اللہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جو ان سے محبت رکھے گا تو اس نے ان سے محبت میری محبت کی بنیاد پہ رکھا ہے، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھے گا، کینہ رکھے گا اپنے دل کے اندر، کوئی ایک شبد، کوئی ایک لفظ ان کے بارے میں ہلکا استعمال کرے گا تو سمجھ لو کہ اس نے مجھ سے بغض ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام سے بغض کو اختیار کیا ہے، اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ رب العزت والجلال کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو اس کو وہ اللہ اپنی گرفت میں لے گا، اس سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ کو گالی مت دینا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، برا بھلا مت کہنا،
کیوں؟ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ۔ یاد رکھو، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، جانتے ہو ان کا مقام کیا ہے؟ اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک نمونہ پیش فرمایا مثال کا، فرمایا کہ جس میرے صحابہ کو گالی مت دینا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میرے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کر دو، اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، اور میرا صحابی اگر ایک مد یا آدھا مد بھی اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے، تو یاد رکھنا میرے صحابہ کے برابر بھی تمہارا خرچ کرنا نہیں پہنچ سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے صحابہ کا مقام اور عظمت ان کا اتنا بلند ہے کہ تم ساری زندگی اگر اس مقام پر پہنچنا آؤ، سجدے پہ سجدہ کر کے، قیام پہ قیام کر کے، رکوع پہ رکوع کر کے، ذکر کر کے، اللہ کی عبادتوں میں اپنے ماتھے اور پیشانی کو رگڑ کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے، لیکن پھر بھی یاد رکھنا میرے چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے مقام اور رتبے کو نہیں پا سکتے۔ میرے صحابہ کا اکرام کرو، میرے صحابہ کے بارے میں یاد رکھو کہ کوئی ایسی بات مت کرنا، اور یاد رکھو یہ بھی فرمایا ایک موقع پر، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ جب تم لوگ یہ دیکھو کہ میرے اصحاب کو گالی دے رہے ہیں لوگ، تو خاموش مت رہنا، ہاتھ پاؤں نہیں چلا سکتے تو اپنے دل اور اپنی زبان سے اس بات کو کہہ دینا کہ لعنت ہو تمہاری شرارت پر، لعنت ہو تمہارے اس فتین پنے پر، لعنت ہو تمہاری اس خراب زبان پر، اللہ کی لعنت ہو، میں تمہارے اس عمل کے بے حیا عمل پر شریک نہیں ہو سکتا ہوں۔ میرے صحابہ کو برا تو کہنا بہت دور کی چیز ہے، اس مجلس کو بھی اختیار نہ کرنا، ان لوگوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا نہیں کہ جو لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی مت۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے مقام اور اس کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے۔ جو آدمی کھڑا ہوتا ہے حضرات صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا دیتا ہے، جو چاہتا ہے بولتا ہے۔ یاد رکھیے، میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج سے ہم اپنے دل کو بالکل صاف کر لیں کہ میرے نبی کے جانثار حضرات صحابہ کرام کی محبت، ان کے عظمت کو آج سے ہمیں اپنے ایمان کے لیے علامت اور نشانی بنانا ہے۔ جتنی عظمت اور جتنی محبت ہو سکے ہمیں ان کی محبتوں کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ وہ گروپ، وہ لوگ کہ جو سبائی فتنوں میں مبتلا ہو کر کے حضرات صحابہ کرام پر اپنی گندی زبان کھولنا اپنا معیار بنا لیتے ہیں، ان کے منہ پر تماچا پڑ جائے کہ جتنا تم برا کہو گے اس سے زیادہ بڑھ کر کے ہم حضرات صحابہ کرام کے عظمت اور تقدس کو بیان کریں گے۔ ہم اپنی مجلسوں میں اپنے بچوں کو، بچیوں کو حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں بتائیں، یہ اللہ کے نبی کے جانثار تھے، ان کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا، ان کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، ان کے ذریعے سے ہمیں مذہب ملا ہے۔ اگر ہم نے ان کو ان کے مقام اور رتبے سے گرا دیا تو ہم کس منہ سے کہیں گے کہ یہ قرآن کا ہر ایک حرف سچا ہے، حدیث کا ایک لفظ سچا ہے؟ ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں،
ان زبانوں کو پہچانو، ان لوگوں کو پہچانو، ان کی مجلسوں کو پہچانو کہ جو حضرات صحابہ کرام کو گالیاں دینا، تبرہ کرنا اپنے مرد کی علامت اور نشانی کے طور پر سمجھتے ہیں، ان کو پہچانو، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے گریز کرو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کرو، اپنی اولادوں کو اس پر لاؤ کہ ہم حضرات صحابہ کرام کے خلاف نہیں سن سکتے، ہم حضرات صحابہ کرام کے خلاف کوئی ایک گرا ہوا لفظ بھی نہیں سن سکتے ہیں، اور نہ ہی بول سکتے ہیں، اور نہ ہی لکھ سکتے ہیں، نہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، آج کی اس تحریر کے اندر میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور اللہ ہم سب کے ایمان کو حضرات صحابہ کرام جیسا ایمان بنا دے، اور ہمیں ان کے تقدس اور ان کے عظمت کو پہچاننے والا بنا دے۔ آخر میں آج عاشورہ کا دن ہے، ختم ہو گیا دن۔ اس مہینے کے اندر 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس دن کو بہت ہی عجیب و غریب انداز سے پیش آتے ہیں۔ اس دن میں، اس دن کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، چھٹی کرنا، سوگ منانا، یہ ساری چیزیں شیعت کے راستے سے آئی ہیں۔ عاشورہ کا دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے ہی عظمت والا مانا جاتا تھا۔ یہود و نصارہ، یہود اس دن میں خاص طور سے روزہ رکھتے تھے، عید مناتے تھے، اپنے بچوں اور بچیوں کو بہترین کپڑا بنا کر پہنا کر کے سلا کر کے پہناتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ دیکھا کہ بھئی کیوں یہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون سے نجات ملی، اور اللہ نے فرعون کو اس دن ڈبو دیا، ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب زیادہ ہیں، اس لیے ہم روزہ رکھیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نویں تاریخ کو، نویں تاریخ کو میں 10ویں کے ساتھ ملاؤں گا، یا 11ویں کو 10ویں کے ساتھ ملا کر کے 2 دن کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ پیغام دے گئے اب نویں 10ویں یا 10ویں 11ویں 2 دن کا روزہ رکھنا ہے اس دن میں۔ اور یہ رمضان کے مہینے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، لیکن رمضان کا فرض ہونے کے بعد اب یہ روزہ کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اس دن میں سوگ نہیں منانا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دن ملا، یہ مہینہ ملا، اور مہینے کی یہ تاریخ مل گئی۔ ہمارا کام ان کی شہادت پر رونا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام تو شہیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے تو شہیدوں کی ایک لمبی قطار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یقیناً ظلم تھا ایک، لیکن 3 دن محاصرہ ہوا اور یہ ظلم شہادت کی روشنی میں ختم ہو گیا۔ ہم اگر دیکھتے ہیں تو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ تو 40 دن تک کیا گیا، اور ہر کھانے پینے کی چیز پر پابندی لگا دی گئی۔ اس مسجد نبوی میں جانا بند کر دیا جس مسجد نبوی کو زمین خرید کر کے حضرت عثمان غنی نے مسجد کے لیے وقف کیا۔
اس کنویں کے میٹھے کنویں کے پانی کو بند کر دیا جس کنویں کو خرید کر کے حضرت عثمان غنی نے پوری امت مسلمہ کے لیے وقف دیا تھا، اور آخر کار 40 دن محاصرے کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے بڑا ظلم و ستم کے پہاڑ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو شہیدوں پر سوگ نہیں مناتے ہیں، ہم تو ان کی شہادتوں کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو جلا پکڑتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ آپ سب کی نگہبانی فرمائے، آپ سب کے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبتوں کو زندہ جاوید فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔